عمرہ کرنے کے بعد ہم نے حلق ہوٹل میں جا کے کرایا، کوئی بات نہیں۔ غسل کرنے سے پہلے اگر تم نے نیت کی اور وضو کیا، یعنی کلی کی، ناک میں پانی دیا، پھر غسل کیا، تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کل عمرہ کیا، صفا مروہ نہیں کیا، حلق کرا دیا، آج احرام باندھ کے صفا مروہ کرنے کا کوئی فائدہ؟ جب حلق کرا دیا وہ تو بات ختم ہو گئی، لہذا وہ دم ہے، اب چاہے 100 دفعہ دوڑو۔ اپنے مسئلے خود بناتے ہیں نا، خود گھڑتے ہیں۔ اچھا کل نہیں کہ تو آج دوڑ لیتے ہیں۔ مشرکین کا ذبیحہ صاف بات ہے، وہ ہے کہ حرام ہے، ایک بات ہے جو اللہ کا نام، اسی لیے ہے نا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے کہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، مشرکین اللہ کا نام نہیں لیتے، تو اس لیے مشرکین کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں تو جائز ہے، اور الگ الگ کریں تب بھی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجتماعی دعا بھی کی ہے، لیکن اکثر آپ نے الگ دعا کی ہے اور آہستہ دعا کی ہے۔ تعویذات اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث مبارک کی دعا ہے وہ جائز ہے۔ جو آدمی کے انبیاء کو یا اولیاء کو عالم الغیب سمجھتا ہے عقیدہ میں، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال عورت نے احرام کی نیت کی اور اپنا نقاب ڈال لیا، طواف کے لیے آئی تو اتار دیا، انشاءاللہ دم تو نہیں پڑے گی، لیکن اس کو نقاب نہیں لگانا چاہیے تھا، آگے کپڑا کھینچنا تھا۔ جو یہاں چپل کچرے میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پھینک دیے گئے ضائع ہو رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی جگہ رکھے ہیں تو وہ نہ اٹھاؤ۔ کہتے تھے کہ پاک پٹن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، بالکل ہے، وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، ان کی قبروں پہ جانا لیکن ان سے اولاد مانگنا یا سجدے کرنا یہ شرک ہے۔ باقی ان کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان سے نہ مانگیں، آپ ان کے لیے مانگیں۔ مرغی جو مکے میں ملتی ہے اگر مکے کی ہے تو وہ حلال ہے، اگر باہر کے ملک سے آئی ہے احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کھائیں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے طواف کے 6 چکر لگائے تھے یا 7، آپ کو معلوم نہیں ہے تو مجھے معلوم ہے، بس جو ہے اللہ قبول کرے، اندہ احتیاط کرو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مسئلہ سمجھتے نہیں ہو، میں کیا کروں؟ ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے جو نہ سمجھتی ہے نہ سمجھنا چاہتی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی مکی، اللہ نے مجھے ایسا لحن دیا، ایسی آواز دی، ایسی تاثیر دی میرے قرآن پڑھنے میں کہ اگر میں قرآن ستاروں کو سناتا تو جھک جاتے، دریاؤں پہ بیٹھ کے پڑھتا تو ان کی روانی رک جاتی، لیکن میرا پالا ایسی پنجاب کی قوم سے پڑا ہے کہ جو دولت کے پیچھے بھاگتی ہے اور ڈنڈے کے آگے بھاگتی ہے، اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ڈنڈا لے لو تو آگے بھاگے گی ڈر کے مارے، اور دولت والے کے پیچھے بھاگے گی، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ہمارے پالا بھی ان لوگوں سے پڑا ہے جو نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ بھئی 12 ربیع الاول کا بھی قول ہے کہ حضور کی پیدائش 12 کو ہوئی، لیکن تحقیق یہ ہے کہ 9 کو ہوئی۔ بات نہیں سمجھتے ہو تمہیں کہ آپ نے ایک دن کہا تھا 12 کو ہوئی، ایک دن کہا تھا 9 کو ہوئی، اب کیا کروں میں، اس کا کیا علاج ہے میرے پاس؟ اگر ہم نے عمرے کے دوران یہ جو کینچی والی چپل ہے وہ نہیں ملی، سادہ چپل پہن لی، کچھ نہیں ہوتا۔ بل یدا، تو اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، تو دونوں ہاتھ اللہ کے کھلے ہوئے۔ آدمی کی اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت میں بالکل جانا جو ہے فائدہ مند ہے۔ تجربہ یہی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے اللہ نے ان کی اصلاح کر دی، ان کا لباس بھی اسلامی ہو گیا، شکل بھی، نماز روزہ پابندی بھی ہو گئی۔ نماز ہونے کے بعد، سلام پھرنے کے بعد نمازی سامنے سے گزر، کیا ہے، جب نماز ہو گئی امام نے سلام پھیر دیا، اب آگے گزر رہے ہیں تو کیا؟ طواف والوں کو تو ویسے بھی گزرنا جائز ہے۔ میں نے 6 عمرے کیے، نیت میں نے کسی کے لیے نہیں کی، تو آپ کو سارے عمرے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، باقی آپ دعا کرتے رہیں جس کے لیے چاہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، چاہے وہ نفلی طواف ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلے کی رخ کی تبدیلی کا حکم آیا تو امام مقتدیوں کے پیچھے رہ گیا، بالکل نہیں پیچھے رہ گیا، انہوں نے جگہ چھوڑ دی، وہ بھی آگے آگے۔ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ مردان کے محتمم صاحب نے مختلف زلزلہ میں عمرے کا تربیتی کورس شروع کیا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔
بلکہ میری تو درخواست ہے کہ تمام علماء اپنے اپنے علاقوں میں عمرے کا اور حج کا باقاعدہ کورس کروائیں، تاکہ جو لوگ عمرے پہ آئیں، حج پہ آئیں، وہ غلطی نہ کریں۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، اور اگر علماء تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ تو لاکھوں لوگوں کے عمرے اور حج ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ کی تیسری تکبیر میں شامل ہے تو دعا شروع کر دے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ جب امام سلام پھیر لے تو جلدی جلدی تکبیریں جو رہ گئی ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کے پھر سلام پھیرے۔ تمام علماء الحمدللہ، جو باطل سے ٹکرائے گا وہ حق والا ہے، سچی بات ہے۔ فاتحہ خوانی اور یہ بدعات ہیں، رسمیں ہیں، اگر پڑھنی ہے گھر والے خود پڑھیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں، بینک والے کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں، ان کو آپ منع کر دیں گے نہ نکالو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو پتہ نہیں آپ کی زکوٰۃ کتنی ہے، صرف وہ پیسے تو نہیں نا جو بینک میں پڑے ہیں، باقی بھی تو ہے نا آپ کے گھر میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ سال گزرا ہے کہ نہیں۔ مثلا وہ جون میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، میں نے مئی میں پیسے ڈالے، وہ تو زکوٰۃ نکال لیں گے، حالانکہ اس پہ تو ابھی 1 مہینہ گزرا ہے۔ تو اس لیے بینکوں کو لکھ کے بھیج دے کہ جی ہماری زکوٰۃ نہ نکالا کریں، ہم اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں۔ ہاں ایک روایت میں ہے کہ 50 طواف کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ انجیر کا پھل کیا ہوتا ہے اور سوکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ تازہ بھی انجیر ہے، سوکھا ہوا بھی انجیر ہے، لیکن تازے کھانے میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ دیکھو نا جی، ایک پھل کا موسم ہے، انجیر ہے، تازہ ہے، اس کا کھانا جو ہے سبحان اللہ۔ تو بہرحال بہت بڑی بیماریوں کو شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی چیزیں رکھی ہیں اور اس کے لیے بڑے فوائد ہیں۔ بلکہ ایک تو روایت میں حضور نے فرمایا کہ کھایا کرو، تو جب حضور فرما دیں اور قرآن میں اللہ اس درخت کی قسم کھائیں تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی دنیا میں؟ بعض حکماء یہ کہتے ہیں کہ انجیر کے 4-5 دانے لیں، ان کو دھو لیں، دھو کے ایک گلاس پانی میں ڈال کے اس کے اوپر ڈھکنا دے کے رکھ دیں، وہ ساری رات رکھا رہے، صبح جب اٹھیں نہار میں وہ پانی بھی پی لیں اور وہ انجیر کے دانے بھی کھا لیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح زیادہ مفید ہے۔ یہ یعنی حکیموں کی بات ہے، اللہ عالم۔ اسی طرح ایک حکیم تھے، وہ فرماتے تھے کہ انجیر لے کے اس کو اچھی طرح دھو کے اس کے ٹکڑے کر کے کسی شیشے کے جار میں ان کو ڈالیں اور اوپر زیتون کا تیل ڈال کے بھر کے رکھ دیں، اور وہ ساری رات رکھا رہے، ناشتے کے وقت اسی سے 2-3 دانے کھا لیے تو اللہ کے قرآن کی دونوں باتیں پوری ہو جائیں گی، تین بھی اور زیتون بھی۔ بہرحال کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ میرے اوپر قرضہ ہے، بھی قرضے کے اتارنے کا اللہ کے قرآن میں جو حکم ہے وہ یہی ہے، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار زیادہ پڑھا کرو، گناہوں کی بھی بخشش ہوگی اور اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے، مثلا روزانہ 1000 دفعہ، لیکن اگر 2 دفعہ 2000 3000 روز کا پڑھو تو انشاءاللہ 1 مہینے میں قرضے بھی اتر جائیں گے، رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔